ہندوستان اس کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے ہزاروں سبحان اللہ بلکہ لاکھوں جانوں تک کی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں۔ اور میں یہاں تک کہوں، آپ کے سامنے بات رکھوں کہ آج ہمارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سبحان اللہ، یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ آپ کے آبا و اجداد نے محنت کی ہے، قربانیاں کی ہیں، تب آپ کے پاس آج تھوڑا بہت سرمایہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسی قربانی کے حوالے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کی نسبت کیا ہے؟ یہ قربانی کس کی جانب منسوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا جملے معترضہ کے طور پر، بات طویل نہ ہو انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آج چونکہ ماڈرن کا دور ہے اور جدید قسم کے لوگ جو ہے آزاد خیال قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں قربانی کے موقع پر، عید قربا کے موقع پر مسلمان ہو کر کے پڑھا لکھا طبقہ یہ قربانی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، کروڑوں سرمایہ چلا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ بہانے کی، اتنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی؟ اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، فقیروں کے لیے گھر بنایا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بھی کہتے ہیں نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی شادیاں کی جا سکتی ہے۔ یہ سارے اعتراضات ہیں، وقت نہیں، اللہ کی قسم ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ جا کر کے سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، یا اسی طریقے سے علماء کرام کے مضامین پڑھیے، بڑا اچھا علماء کرام نے جواب دیا ہے میرے بھائیوں۔ میں اتنا صرف کہوں گا کہ یہ سارے مسائل آپ رکھیے اپنے پاس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کے سامنے کیسے مسائل تھے؟ بھوکمری کا ماحول تھا، معاشی بدحالی کے شکار تھے مسلمان۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام چھوٹے مکان میں رہتے تھے، لیکن قربانی کی یہ سنت ہمیشہ جاری رہی ہے۔ بلکہ کل میں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ آپ علیہ السلام نے جو آخری حج کیا نا، آپ نے 100 اونٹوں کو، کتنے؟ 100 اونٹوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ایسے آزاد قسم خیال کے جو لوگ ہیں نا اور آزاد فکر کے جو لوگ ہیں نا، ان کو بتائیے، ان نادانوں کو سمجھائیے کہ جب آپ شادی بیاہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تب غریب بچیاں یاد نہیں آتی ہیں، ہزاروں کا سوٹ پہن کر کے گھومتے ہو تب تمہیں مسکین بچے اور غزہ اور فلسطین کے بچے یاد نہیں آتے ہیں، جب سیر و تفریح کے نام پر، ٹور کے نام پر ہزاروں روپیہ آپ پانی کی طرح بہا دیتے ہو تب تمہیں مسکین اور معصوم بچے یاد نہیں آتے۔ ہاں، قربانی کا موقع آیا تو پہلے یاد آتا ہے کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی، یہی پیسہ غربا میں بانٹ دیا جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، بڑی جلدی میں 2-4 باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا آج کے دن سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات اور سنیے، قربانی کے جانور سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اے پاک پروردگارہ، تو نے ہمیں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، 10,000 ہے، 20,000 کی قیمت ہے، 25,000 کی قیمت ہے، اے پروردگارہ، اے اللہ رب العالمین، اگر تو نے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے قربانی کا سوال کیا، اللہ کی قسم ہے، جان ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، اللہ سارا کل سرمایہ ہے، کل کائنات، کل زندگی ہے۔ اے پاک پروردگارہ، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہر مسلمان الحمدللہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ بولو، یہ جذبہ قربانی ہے، یہ فلسفہ قربانی ہے، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والے سارے مسلمان اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام
सलाम उन्होंने देखिए दीन के लिए, ईमान के लिए, ईमान की सलामती के लिए, अकीदे तौहीद की हिफाजत के लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ा, वतन छोड़ा, इलाका छोड़ा, अइज़्ज़ा और अकारिब रिश्तेदारों को छोड़ा, बीवी बाल बच्चों को छोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया गया, आग में डालने की कोशिश की गई और डाल दिया गया। बादशाह वक्त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया, आग में डाला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायर के अल्फाज में क्या कहा, आज भी जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से एक सबक हमें यह भी मिलता है, हम जब कभी भी औलाद का सवाल करें, औलाद मांगे ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हर एक को मांगना चाहिए और दुआ करें अल्लाह सबको साहिब औलाद बनाए इंशाअल्लाह ताला, सबको परवरदिगारा साहिब औलाद बनाए। अल्लाह से जब औलाद मांगे ना इस दुआ के जरिए से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, शादी होने के बाद औलाद में अगर औलाद मिलने में ताखीर हो जाए, सब्र कीजिए, अल्लाह की कसम है इस पूरी कायनात में तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई औलाद दे नहीं सकता है, वही औलाद देने वाला है और उसी ने औलाद दी है। सुभान अल्लाह। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा से ये सबक मिलता है। और सुनो, इस मौके पर माँ की ममता को न भूलो, माँ की ममता को न भूलो, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को ना भूलो। शायर ने क्या कहा ना, शायर कहता है तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। शायर ने कहा तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, तो फिर जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, इनकी कुर्बानी, ये ईमान वाली माँ, सुभान अल्लाह, ये तौहीद वाली माँ। शैतान के बहकावे में एक मोमिना औरत कभी भी शैतान के बहकावे में और शैतान के फुसला में कभी नहीं आती है। हाजरा अलैहिस्सलाम, क्या बताऊं मैं आपको, मैंने कहा मुख्तसर सा खुतबा है, ये बतौर पैगाम, बतौर वाज़ो नसीहत और तज़कीर है, बता करके मैं बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हाजरा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी, शेर ख्वार बच्चे इस्माइल को छोड़ करके जा रहे, कहाँ, गैर ज़ी ज़रा, कहाँ गया, ऐसे बेआबो गया सुनसान आबादी में जहां कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है। शौहर अपने बीवी और बच्चे को छोड़ करके जा रहा है। बीवी हाजरा ने सवाल किया, कहाँ मेरे सरताज, मेरे शौहर, ऐसे सुनसान इलाके में छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हमारा सहारा, यहाँ साया कौन है, कौन है मदद करने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट करके जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, आंसू छलक पड़े, जुबान से जवाब न दे सके। बीवी हाजरा ने दोबारा सवाल किया, दोबारा पूछा, कहाँ जा रहे हैं, क्या अल्लाह का हुक्म है, क्या अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारों में कहा हाँ हाँ अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊं। मोमिना औरत, ईमान वाली औरत, उसका ईमान और अकीदा देखो। उन्होंने क्या कहा, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्जी है, जाइए छोड़ करके चले जाओ, अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने ज़ाया किया, याद करो, इस्माइल एरिया रगड़ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर जमजम का इंतज़ाम किया। एक आखिरी बात इस हवाले से और एक दो ऐलान पर इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूँगा। आज का जो दिन है ना, वो हमदर्दी का दिन है, गमगुसारी का दिन है, प्यार मोहब्बत का दिन है, अखुवत का दिन है, भाईचारगी का दिन है। आज कोई भी मुसलमान अपने माँ बाप को ना भूले, अपने रिश्तेदारों को ना भूले, अपने अइज़्ज़ा खारिब को ना भूले, अपने पास पड़ोस को ना भूले। अपनी बहन है, बेटियां हैं, शादी ब्याह हो गई है, अल्लाह की कसम है इनको ना भूलो। आपके पड़ोस में रहने वाला जो कोई भी है, आज के दिन नहीं भूलना चाहिए। आज मेरे भाइयों हमदर्दी का दिन है, मोहब्बत को बांटने का दिन है। और इसी तरीके से आज सबके घर में खुशी आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फकुलू मिनहा व अतिमुल कानि वल मुअतर, आप भी खाइए, मांगने वालों को भी दीजिए और ना मांगने वालों को दीजिए। अल्लाह की नेमत है गोश्त, अल्लाह का इनाम है गोश्त, ये हर घर में तकसीम होना चाहिए। दुआ करें अल्लाह ताला ये जज्बा हम सब के अंदर पैदा फरमाए। क्यों जानते हैं, याद रखो अच्छी तरीके से, जो माल आपके पास है यह आपका नहीं है, यह आपका नहीं है। आज आपकी जेब में है, आज आपकी हथेली में है, कल इसका मालिक कोई और बनेगा। इसलिए ये माल अल्लाह का दिया हुआ है। एक जानवर अल्लाह ने आपको दिया है या 10 दिया है, यह अल्लाह का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, इस माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खैरात करें और अल्लाह तबारक व तआला की राह में
خرچ کریں. اور ایک اس ضمن میں جو پیغام دے کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، کوئی بھی جانور جب اللہ کی راہ میں ذبح کرے، قربان کرے، وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کبھی آپ نے غور کیا ہے جانور عیب دار نہیں چلے گا اور مسلمان عیب دار ہونا چاہیے؟ نہ 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 میرے بھائیوں، جیسے جانور یہ بے عیب ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے سارے مسلمان عہد کرو میرے اندر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، خامی ہے، معاملات میں، عقیدے میں، سنت میں اگر معاملات میں گڑبڑی ہے، یہ عہد کرو جیسے جانور بے عیب ہوتا ہے ایک مسلمان بھی بے عیب ہوگا انشاءاللہ. اپنی کمیوں کو دور کرو، اپنی خامیوں کو دور کرو. ارے اللہ رب العالمین جب ایک عیب دار جانور کو قبول نہیں کرے گا، ہم عیب دار ہوں گے، ہمیں اللہ کی جنت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے. یہ پیغام لے کر کے جاؤ، جانور جیسے عیب دار ہو وہ قربانی میں مقبول نہیں ہوتا ہے. ایک مسلمان بھی سبحان اللہ صاف ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو اور انتہائی اچھا ہو. اللہ سے دعا فرمائے. یاد رکھو قربانی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ کی قسم ہے ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا نا، وہ قربانی نہیں، وہ جانور ہے، گوشت ہے، وہ جانور ہے، وہ گوشت ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں شرف قبولیت پانے کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. سلف صالحین چھپ کر کے نیکیاں کرتے تھے اور مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بار اور کہتا ہوں، سلف صالحین چھپ کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہم سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ہیڈ لائن میں ہم رہنا، سرخیوں میں ہم رہنا. یاد رکھو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس نیکی میں، جس قربانی میں اخلاص ہو. شاعر نے کہا نا بہت کم نظر آتا ہے مجھے اخلاص لوگوں میں. شاعر نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاعر نے کہا بہت کم نظر آتا ہے مجھے اخلاص لوگوں میں. یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید خاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید خاص لوگوں میں. اخیر میں جماعت و جمعیت کی جانب سے میں آپ سبھی حضرات کا، مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. یقیناً شہر شاہپور میں آپ قابل مبارکباد ہیں. اللہ کی قسم ہے ہم جب آئے تھے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے عید کی نماز ہوتی تھی. آج اللہ کا شکر احسان ہے سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہ بچہ مسلمان عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہے. یہی سنت ہے، یہی تعلیم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ. میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا فرماتا ہوں آئندہ جب کبھی بھی جمعیت و جماعت کے ذمہ داران اس سے پہلے بھی وقت کا اعلان کریں، آپ حاضر رہیں گے؟ حاضر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی ہے جذبہ قربانی، یہی ہے مقصود قربانی اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. قربانی کے 4 دن ہیں. آج یوم النحر ہے، آج یوم النحر ہے، آج سب سے بڑا دن ہے. اس کے بعد 3 دن اور ہے. قربانی کیجئے. هذه الایام كلها ایام التشریق. یہ ایام یہ کھانے پینے کے، کھائیے اور احباب کو کھلائیے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے میں ایک آخری بات جماعت و جمعیت کی جانب سے وہ یہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور مجھے کہنے کی یہ ذمہ داری بھی میرے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے ہم اور آپ جو ہے صاف صفائی کا بھرپور خیال رکھیں. کل جمعہ میں ہم نے اشارہ کیا، آج بھی میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. خواتین بھی بڑی تعداد میں آئی ہیں الحمدللہ. یہ پیغام دیتا ہوں میں، آپ اپنے قربانی کے جانور اپنے احاطے میں، اپنے حدود میں، اپنے علاقے میں جانور کو ذبح کیجئے. خون ہے، اس کے فضلات ہیں، آپ یہاں وہاں مت پھینکیے. اللہ کے واسطے بدنامی کا ذریعہ نہ بنیے. اگر یہ حرکت کریں گے لوگ اسلام کو گالی دیں گے، ہمارے نبی کو گالی دیں گے، مسلمانوں کو گالی دیں گے. لہذا صاف صفائی کا بھرپور خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام ہی مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. پاک